أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، خالق کائنات ہم سب کا پروردگار اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کو انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ ان تمام مخلوقات سے افضل ہیں. اور مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے باتیں پیش ہو رہی ہیں. وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے مسلسل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی مومن کون ہے، ایمان کیسے آئے گا، ایمان کہاں ملے گا، یہ مسلسل آپ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ایمان آئے گا تو عمل صالح بھی ہونا چاہیے. پہلا مرحلہ ایمان کا ہے، اور جب ایمان نہ ہوگا عمل صالح بیکار ہو جائے گا. ایک مرتبہ عمل صالح چلا گیا اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن ایمان چلا گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی کافی فرق ہے. یعنی اصل ایمان ہے وہ ہے تو ایک بینیفٹ آپ کے پاس ہے. دوسرا عمل کا مسئلہ ہے. اگر تھوڑا موڑا عمل ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پورا ہو جائے گا. اگر لائق بیٹا ہے تو اس دنیا سے پورا کرا دے گا، اس کی قضا کروا دے گا. لیکن کوئی یہاں سے مومن نہیں گیا تو اس کا معاملہ وہاں جا کر پھنس جائے گا. بھائی یہاں سے ایمان تو آدمی نہیں بھیج سکتا. اور واقعاً بیچارے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے کہ ایمان کتنا آسان تھا کہ آتے اقرار کر لیتے، ولایت حیدر کو مان لیتے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاتے، وہاں بھی کامیاب ہو جاتے. مگر کچھ جھوٹے معلموں کے ذریعے، کچھ جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے ذریعے یہ پبلک گمراہ ہو گئی اور جو حقیقی واقعی معلم تھا اسے چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دور میں اگر کوئی شریف آدمی کھڑا ہوتا ہے، واقعی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، تو اس کے مقابلے میں کچھ گڑبڑ آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ گڑبڑ آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا بھائی یہ جیتیں گے تو نہیں، یہ جیتیں گے تو نہیں، مگر سامنے والے کا ووٹ تھوڑا موڑا کاٹ دیں گے. تو جب برایا یہ مثال اگر ذہن میں آ گئی ہے کہ بھائی حقیقی آدمی کھڑا ہے
اس کے اندر کوالٹی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ واقعاً محکم اور مضبوط آدمی ہے، کا اسے کمزور کیسے کیا جائے، کا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ہی دعویٰ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا بھائی، امامت منصوص من اللہ کی طرف سے تھی۔ اب کہا بھائی دیکھو ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کہا خود ہی امام بن جاتے، کچھ تو کوڑ کٹ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کوئی بالٹی پہ کھڑا ہو گیا، کوئی ہاتھی پہ کھڑا ہو گیا، کسی کا مطلب نہیں بیان کرنا ہے کہ مطلب وہ کیوں کھڑا ہو، تاکہ ہم سے کچھ لوگ گمراہ کر دے، کچھ لوگ کو اپنی طرف لے آئے گا، اور واقعاً اور بیچارے اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں پھر سامنے کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سامنے کی بات ہے، میں نے خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا، سامنے کی بات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بہت ہی چھپی ڈھکی بات ہے، بہت اس پہ سمجھانا پڑے گا، آسان بات ہے۔ روایتیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن تو ایک دم فصیح و بلیغ کتاب ہے، واضح ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مولوی میں قرآن سے پڑھا جائے، جو قرآن جانتا ہو اس سے لیا جائے۔ یعنی معمولی چیز کے لیے ہم اچھے کو تلاش کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر وہاں سے لیں گے تو آسانی سے ایمان مل جائے گا، ورنہ حال وہی ہوگا کہ آپ جس کو اصلی نیتا سمجھ رہے تھے، معلوم پڑا سب سے بڑا نقلی وہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، تو بات یعنی سامنے جو ہوتی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی نیا نیا بیچارہ ولایت حیدر کا اقرار کر چکا، بات کو سمجھ گیا، نور جو اندر کا تھا وہ بڑے نور سے مل گیا۔ بھائی یہ جو بیٹھے لوگ ہیں یہ ظاہراً ان کی شکلیں مٹی کے بنے ہوئے، آپ جو بیٹھے ہو نورانی ہو، اگر معلوم ہو جائے اندر کتنے وولٹ کا نور ہے تو اچھا ہوا کہ بہت معلوم نہیں ہونا ہنگامہ کا۔ کہا وہ نور آ گیا ولایت حیدر کا، سمجھ گیا، اب چاہتا ہے کہا میں روشن ہوں تو دوسروں کو بھی روشن کر دوں۔ بھائی نور کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشن بھی کرتا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ تم کیا کہتے ہو ولایت حیدر کے بارے میں؟ کہا مانتے ہیں، بہت جگر سے مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بات غور سے سنو۔ کہا ماننا ٹھیک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں علی کون ہے، یہ سب مانتے ہیں جانتے علی کون ہے، لیکن جاننے میں کوالٹی ہونا چاہیے۔ علی کو علی جیسے ہیں ویسا جانا جائے تو کمال ہے، ورنہ وہ جھوٹے موٹے نیتا جو آپ کو مورفی کر چکے، کہ ان کی بات لیں گے آپ کہیں کو نہیں پہنچیں گے۔ کیا مطلب؟ کہا بھائی خلیفہ بنایا رسول نے، اور یہ واضح روشن دلیل ہے ہمارے پاس غدیر، اور ہمارے یہاں نہیں، وہاں بھی 100 سے اوپر کے اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہا یہ روایت تم نے پڑھی نہیں؟ نیا نیا ولایت حیدر اقرار کر چکا ہے، نور کو اپنے نور کو ملا چکا ہے، نور نورانی شخصیت ہو چکا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے روایت نہیں سنی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ کہا سنا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ رسول اکرم نے کیا فرمایا ہے؟ کہا میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، ہم تو ایسے ہی علی کو دوست رکھتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہوں جانے کا، یعنی بیچارہ سامنے ہے، چراغ تلے اندھیرا اسے ہی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ روایت سامنے ہے، 100 سے اوپر صحابی اس روایت کو نقل کر چکے۔ اس کے بعد کہ چراغ تلے اندھیرا، کہا دوست کے معنی میں ہے، اور دوست ہونا تو ہم سب کو دوست رکھتے ہیں، ہے نہیں، سب لوگ برابر، سب برابر، اب سب۔ کہا بھائی یہ دوست کے معنی میں نہیں، وہ نیا نیا بیچارہ ایمان لایا تھا، اب بہرحال خدا نے اسے اس نور سے بخشا تھا۔ کہا کہ وہ دوست کے معنی میں نہیں ہے۔ اب وہ بار بار بذکر کر رہا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں صاحب نے کہا ہے، فلاں صاحب نے کہا، کسی صاحب نے نہیں کہا۔ کہا لیکن یہاں معاملہ دوست کا نہیں ہے، یہاں حاکم کا معنی ہے، یہاں رہبر کا معنی ہے۔ مولا کا مطلب میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، ترجمہ یہ ہے جس کا میں ولی ہوں، علی اس کا سرپرست ولی ہے۔
کہا تم نے دوست کا ترجمہ کہا فلاں کتاب میں میرا کافی دیر مباحثہ ہوتا رہا. یہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے جیسے میں پار ہو گیا ہوں یہ بھی پار ہو جائے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا. گرمی کا زمانہ، چلچلاتی ہوئی دھوپ، پسینہ ٹپک رہا ہے، بحث و مباحثہ جاری ہے. ہوا یہ کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آیا، آپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے گھر جاتا ہوں. بہرحال وہ آدمی چلا جو کہہ رہا تھا کہ ولی کا معنی، مولا کا معنی یہاں دوست کے ہے. کہا چلا گیا، گرمی کا زمانہ. اب سمجھ لیجیے یہاں سے تقریباً وہ 20 کلومیٹر چلا گیا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ 20 کلومیٹر چلا گیا. اب یہ جو بیچارہ تھا جو ولایت حیدر کا اقرار کر چکا تھا، اب اس نے اسے فون کیا. کہا کہاں پہنچے ہو؟ کہا کافی دور آ گیا ہوں. کہا بس ارجنٹ چلے آؤ. توجہ چاہتا ہوں جانے دینا، خاص طور جوانوں سے. کہا بھائی ارجنٹ چلے آؤ. کہا کیا مسئلہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ دوست ہیں دونوں، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، بہت ہی مہم، بہت ہی خاص بات کرنا ہے. کہا میں تو پہلے کر لیتے تم، میں اتنی دور چلا آیا، کیا تم وہاں بول نہیں سکتے تھے؟ فون پہ بلا رہے ہو. اچھا ایک کام کرو، فون پہ بتا دو. بھائی موبائل کا دور ہے. کہا فون پہ بتا دو. کہا نہیں، فون پہ بتانے والی بات نہیں ہے، بہت خاص بات ہے. کہا یار بہت دور آ گیا ہوں، اب یہاں سے واپس جانا مشکل ہے. کہا نہیں، آنا پڑے گا، اگر دوستی مجھ سے ہے تو آنا پڑے گا. کہا بغیر مرتا تو کیا نہ کرتا. کہا وہ 20 کلومیٹر سے، اب وہ سائیکل سے گیا ہو، موٹر سائیکل سے گیا ہو، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، رومال سے پسینہ پوچھ رہا ہے، بڑا ہانپتا کانپتا 20 کلومیٹر کے بعد سے واپس آیا. عزیزان گرامی بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ پہنچا 20 کلومیٹر سے. اب سوچئے گیا 20 کلومیٹر، آیا 20 کلومیٹر، تو کتنی مشقت میں پڑا ہوگا. آنے کے بعد جیسے اس کے پاس پہنچا، یہ جو بیچارہ دوست تھا اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. کیا کہا کہ دیکھو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. ہمیں تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تو تم موبائل میں بھی بول سکتے تھے میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اتنی دور سے بلانے کی ضرورت کیا تھی. کہا میں تو تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ رسول اکرم نے جو بیان کیا ہے یہ دوستی کے لیے بیان نہیں کیا ہے. کہا یہ حاکم ہونے کے لیے بیان کیا ہے، ولی ہونے کے لیے بیان کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اگر سمجھ میں آ تو ایک اور صلوات ذرا تیز آواز میں پڑھو. بھائی دماغ خراب ہے کہ دور سے آیا، میں تم کو چاہتا ہوں. کل چاہے نہیں تو فون پہ بول سکتے تھے. کہا جب تم اتنی دور سے آگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، رسول آخری حج کر رہے ہیں، سوالات حاجیوں کو جمع کیا، جو آگے گئے تھے کہا ان کو بلاؤ، جو پیچھے تھے کہا ان کا انتظار کرو. اتنا ہنگامہ کرنے کے بعد کہا یہ بتانے کے لیے کہ علی سب کا دوست ہے. کہ اگر علی کا اگر دوست کے معنی میں ہوتا تو وہ جو ہٹے ہوئے صحابی تھے رسول اکرم کو پکڑ لیتے. کہ یا رسول اللہ دوستی تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے، یہ کیا اتنی چیز بیان کر کے جمع کیا. کہ جب تم اتنی معمولی چیز میں غصہ ہو جاتے ہو تو وہ تو عرب کے بدو ان کا کیا حال ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ تو ظاہری چیز سمجھ میں نہیں آتی. عزیزان گرامی تو یہ جو غدیر خون کا میدان ہے واقعی اتنا بڑا مجمع، اس میں اعلان کیا گیا، لیکن آدمی علی کے بغض میں، علی سے نفرت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو بلا دیا. یعنی ایسا مسئلہ وہاں تو ایمان کی شراب بڑھ رہی تھی. ایمان کا سب سے بہترین حوض کوثر تک وہ کوثر اگر دیکھا جائے تو وہ غدیر میں ہی بڑھ رہا تھا. بس یہ کہ پینے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوثر ہے یا کچھ اور ہے. توجہ فرمایا آپ نے. شاعر کہتا ہے کہ لے کے خود پیر مغا ہاتھ میں مینا آیا، پھر بھی ہے بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا. پیر مغا کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے بیان کروں کہ شعر بہت تھوڑا ہارڈ ہو گیا. پیر مغا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ساقی، ایک ہوتا ہے بھائی میخانے میں بیٹھنے والا. اب یہ نہیں کہ شراب وراب پینا کوئی شروع کر دے. کہا یہ ایمان والی شراب ہے، حوض کوثر والا معاملہ. کہا کہ جو ہے وہ ساقی ہوتا ہے جو پلاتا ہے، آپ کے گلاس میں ڈلتا ہے وہ سکا کہلاتا ہے، ساقی کہلاتا ہے.
ساقی کا لفظ مے خانے سے مخصوص کا پلانے والا، اور پیر موغا کسے کہتے ہیں؟ کا وہ جو پوری دکان کا مالک ہوتا ہے۔ پیر موغا کون؟ وہ شخص کو کہا جاتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ تو غدیر خم کے بارے میں شاعر کہتا ہے، لے کے خود پیر موغا ہاتھ میں مینا آیا، یعنی یہاں ساقی نہیں پلا رہا، یہاں خود مالک پلا رہا ہے، مگر تم کو پینا نہیں آیا۔ جو پی سکتے تھے پی چکے، جو نہیں پیے آج ان کا حال یہاں پہ ظاہر ہے۔ تو شاعر کا دیکھیے خود پیر موغا ہاتھ میں مینا آیا، پھر بھی ہے بادہ کشو تم کو نہ پینا آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اچھا، بعض لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو مسکرا دے رہے ہیں۔ علی کے نام پہ مسکرانا یہ مومن کی علامت ہے، اور درجہ آگے بڑھانا ہے تو ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں، زبان بھی کھل جاتی، اس میں شرمایا نہیں جاتا۔ یہ علی کا نام ہے جو آپ کو یہاں بھی کامیاب کر دینے والا ہے، وہاں بھی کامیاب کرنے والا ہے۔ نعرہ حیدر! عزیزان گرامی، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، بھائی نعرہ کیوں ایک سے نبی نعرہ حیدری لگایا، نعرہ صدری لگتا ہے، نعرہ حیدری لگتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نعرے ہیں۔ آپ نعروں کی قسمیں آپ گر نہیں سکتے، ماشاءاللہ روز بروز نعرے بڑھائے جا رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ یہ نعرہ آدمی کیوں لگاتا ہے؟ نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور کبھی جب عمل صالح کی بات آتی ہے تو موڈ خراب ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے تو چہرہ مسرت آتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا جوانوں، میرے بچوں، کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر کیوں ہم جب کوئی آدمی شعر پڑھتا ہے یا کوئی آدمی ذاکری کوئی نکتہ لگاتا ہے یا کوئی روایت پڑھتا ہے تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے، آپ نعرہ لگاتے ہو یا آپ مسکرا کر داد دیتے ہو، ہاتھ اٹھ جاتا ہے؟ آپ نے بھی غور کیا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ عمل دیکھیے، جو نماز ہے وعامل الصالحات کا معاملہ، اس کے عاملوں کے بعد وعامل الصالحات ہے، کا عامل الصالحات میں سے پہلا عمل صالح نماز ہے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے آدمی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نماز پڑھتا کیوں ہے اور نماز اس شکل میں کیوں ادا ہوتی ہے؟ کا دو علت اس کی ہے۔ ایک علت ہے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا خدا کو جانے گا، جتنا خدا کی معرفت رکھے گا اتنا سجدہ کرے گا، یعنی جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنا سجدے میں جائے گا۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ عبادت کرو تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرو۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے آدمی، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یا مجلسوں میں بیٹھ کر نعرہ لگا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہاتھ اوپر کر رہا ہے، چھوٹا بچہ جو بول نہیں پاتا وہ بھی مسکراتا ہے، کا یہ سب کیوں کرتا ہے؟ کا عبادت جو ہوتی ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ خشوع کہا جاتا ہے وہ اندرونی کیفیت کو کہ کتنی معرفت آپ کو ہے اور کتنا خوف خدا سے ہے، کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے خضوع۔ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی، اس کا اظہار جو ہوتا ہے جب اندر سے خوف آیا۔ اگر آپ کہیں گزر رہے ہو، جیسے کہ ابھی پالگڑھ سناٹا ہے، آپ گزرے، اندھیرا تھا، ایک بیگ کوئی سامنے آ گیا، ایک بیگ جیسے ہی سامنے آیا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اندر پہلے خوف آیا ہے۔ خوف کا اثر یہ ہے کہ عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں اگر اندھیرے میں کوئی آ جائے آپ کے سامنے تو آپ کے منہ سے کوئی نہ کوئی آواز نکل آتی ہے، کہ یہ کیوں نکلتی ہے؟ چونکہ اندر خوف آیا، اس خوف کا اثر تھا کہ آپ کا عمل ظاہر ہوا اور منہ سے آواز نکلی۔ تو نماز بھی کیا ہے؟ جب اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے تو آدمی سیدھا مسجد کا رخ کرتا ہے یا اپنے مصلی کا رخ کرتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے
بس ایک عبادت اور ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، جسے سید الاعمال کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا اعمال ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں حبی، میری محبت، وحب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، یہ سب سے بڑا اعمال ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے ہی علی کی معرفت آتی ہے، جیسے ہی علی کی محبت آتی ہے، اب عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی مسکراتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ تو غور فرمایا، آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہاں جیسے ہی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، کہ جیسے ہی میں نے کچھ کہا، علی کا تذکرہ کیا، اب دو معاملہ ہوتا ہے۔ اگر چاہنے والا ہے تو جیسے ہی اس کے کان سے، اس کے زبان سے، اس کے دل تک پہنچی بات، اس کے ذہن تک بات پہنچی، یہ ایکشن ہو گیا۔ اب ریئیکشن ہے، اب وہ نعرہ لگاتا ہے یا واہ واہ کرتا ہے۔ اگر دشمن ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، چہرہ جھکا لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے ایکشن دیکھا، آپ بال پھینکتے ہیں، یہ ایکشن ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے وہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اب جتنی تیزی سے بال پھینکیں گے اتنی تیزی سے واپس آئے گا۔ اب جتنا اچھا تذکرہ علی کا ہوگا، اگر مومن کے دل میں جائے گا تو ریئیکشن بھی ایسا ہی آئے گا۔ اگر منافق کے دل میں چلا گیا تو اس کا ریئیکشن الگ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج ایک بات میں نے واضح کر دی آپ کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن سب سید الاعمال ہے حبی وحب علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ نعرہ خوب لگتا ہے ماشاءاللہ۔ آئیے ایک روایت نقل کر دیتا ہوں تاکہ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ پر نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری۔ اچھا ابھی دیکھیے ماشاءاللہ ایک کلپ چل رہی ہے اور علماء نے اس کے اوپر بیان بھی کیا، میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی نوا نکلا ہے، علمبردار آتا ہے۔ میں نے کل ابھی علی بھائی سے بیان کیا کہ بھائی ندیم میں نوا نکلا علمبردار آتا ہے، وہاں دوسرے جن کے اندر جو سبڑے چراغ تلے اندھیرا کا انہوں نے کسی اور کے لیے نام رکھ دیا، کہا فلاں آتا ہے فلاں آتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، اصل میں قافیہ بھی نہیں جمتا ہے، کرار کے ساتھ جرار آتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کہیں بھی بولا جائے، علماء بیان کرتے ہیں، کہا بھائی ہمارے ہاں تو نام ہی ایسا ہے، جرار حیدر، جرار حسین، کرار حسین۔ اب تمہارا کوئی نام بتاؤ ایسے رکھ کے، تمہارے کسی بڑے کا نام کرار کے ساتھ جڑ کر دیکھو، آیا کان کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ کہا ہمیشہ چوری کرنے کی عادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آدمی جب کچھ بنا نہیں پاتا ہے تو وہاں پہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ جتنے القاب ہیں وہ سب ائمہ کے ہیں۔ امیر المومنین، فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ سب کا مصداق صرف ایک ہے، مولا کائنات۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے مثال دی تھی پہلے زمینداروں کے ہاں نام جو رکھے جاتے تھے تو بڑے چھوٹی جو قوم ہوتی تھی، بولے ہم تو زمیندار تو نہیں بن سکتے، کہا ان کے نام ہی رکھ لیا جائے۔ تو وہ نام رکھتے ہیں چبن، کھنن یا چندن، اس طریقے سے۔ اب وہ بھی نام رکھ دیا، وہ دباؤ ہے، وہ جیسا بھی، اگر بولتے ہیں بڑا آدمی ہے اس کا پھٹا ہوا کپڑا بھی جو ہے وہ اچھا مانا جاتا ہے، غریب آدمی اچھا کپڑا پہن لے وہ بھی نہیں مانا جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نیٹ پیک کرار آتا ہے اور بڑا عجیب عجیب نام جو ہے، اچھا تو لگنا چاہیے۔ کبھی ایک ایسا کوئی واقعہ ہو جہاں کے بارے میں کہا جائے بھائی ہاں یہاں یہ سیٹ ہو سکتا ہے، پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، جتنے بڑے بہت بڑے بڑے سورما تھے، کہ یہ سورما رسول اکرم کے زمانے میں کہاں تھے؟ کہ جب مرحب للکار رہا تھا تو کہاں تھے؟ جب خندق میں عمر بن عبدود آیا ہوا تو یہ سورما کہاں تھے؟ کہ رسول کے جانے کے بعد ایک سے ایک بہادر نظر آ گیا اسلام میں، تاریخ میں۔ کہا بھائی اس سے پہلے تو کسی کا نام بتا دو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ وقت بہت
تیزی سے گزر گیا تو ادھر نعرہ لگاتے، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ بوزری، نعرہ قمبری. یعنی آپ سوچئے جہاں تک معاملہ حیدری کا ٹھیک، جہاں تک معاملہ صفدری کا ٹھیک، جہاں تک معاملہ جو ہے اس طریقے سے، لیکن قمبری بوزری کا نعرہ کیا ہے؟ کہا اس لیے ہے اولئک ہم خیر البریہ، کہ آج قمبر اتنے بڑے ہو گئے کہ علی کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. علی قمبر کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہوتا اگر علی سے منسوب نہ ہوگا. آج یہ ہو گیا کہ جہاں علی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں قمبر کا تذکرہ ہوتا ہے. کیوں نہ ہو؟ کہ اپنے زمانے میں مشہور تھے یہ سب شیعان علی ہیں، اور شیعان علی تمام مخلوقات سے افضل ہے. اجانے نعرہ لگتا ہے، اور ایک نعرہ لگتا ہے جبریل کا ٹیچر علی علی لگتا ہے، لگتا ہے. اپنے بچے بڑے خوش ہیں. حقیقت یعنی کتنا اچھی بات ہے کہ اگر کسی فرشتے کے ٹیچر کو بتایا تو علی کو بتایا. پوری تاریخ گواہ ہے، آج تک کوئی مائی کا لال تاریخ میں پیدا نہیں ہوا، کہیں یہ قوم میں نعرہ نہیں لگا کہ ملائکہ کا ٹیچر علی، علی کے علاوہ کوئی ہو. آپ ایک نعرہ ڈھونڈ کے لائیے کسی کا، کہیں کہ فلاں کا ٹیچر فلاں فلاں، جبریل کا ٹیچر فلاں، جبریل کا ٹیچر فلاں، جبریل کا ٹیچر فلاں. پوری تاریخ اسلام میں اگر کہیں نعرہ لگتا ہے تو فقط یہاں نعرہ لگتا ہے جبریل کا ٹیچر علی علی، جبریل کا استاد. ایضاً گرامی روایت پیش کر رہا ہوں، اِنَّ جبرائیل کان جالسا عند رسول اللہ، بے شک جبرائیل رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فدخل علی، علی علیہ السلام داخل ہوئے. فقام لہو جبرائیل، جبرائیل اس کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جو چاہتا ہوں روایت ہے، یہ نعرہ ایسے نعرہ نہیں ہے، پوری دنیا میں پوری قوموں میں ایک نعرہ اپنا ہے. یہ نعرہ ہے کہ فرشتوں کا کوئی ٹیچر ہے تو ہمارا امام ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے. آپ اپنا مرتبہ سمجھیے کہ آپ کا مولا ملائکہ کا استاد ہے. اللہ نے گرامی کہا اِنَّ جبرائیل کان جالسا عند رسول اللہ فدخل علی فقام لہو فقال النبی، نبی نے کہا اتقوم ھذا الفتى، کا جیسے کھڑے ہو گئے جبرائیل، نبی نے کیا کہا؟ فقال النبی اتقوم ھذا الفتى، کا اس فتح کے لیے تم کھڑے ہو گئے، اس جوان کے لیے کھڑے ہو گئے. فقال جبرائیل، تو جبرائیل نے کہا ان ھذا لہ علی حق التعلیم، کا اس آدمی کا میرے اوپر تعلیم والا حق ہے. اور جب استاد آتا ہے تو شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو چاہتا ہوں جاننے گرامی کہا ان ھذا لہ علی حق التعلیم. رسول نے کہا کیف ذالک التعلیم، کا یہ کیسی تعلیم ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں فلما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، سألنی تو مجھ سے سوال کیا، من انتا، تو کون ہے، مسبوق تیرا نام کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے تعلیم کا حق ہے؟ جبرائیل بیان فرما رہے ہیں کہ لما خلق اللہ خلقنی، جب خدا نے مجھے خلق کیا، سألنی مجھ سے سوال کیا، من انتا کہ تو کون ہے، مسبوق تیرا نام کیا ہے، من انا اور میں کون ہوں، مسمی اور میرا نام کیا ہے. سوال کرنے والا کون ہے؟ خدا. ابھی نیا نیا جبرائیل خلق ہوا ہے، ابھی تازہ بھائی دنیا میں آیا ہے. خدا پوچھ رہا ہے کہ من انتا، تو کون ہے، مسموک تیرا نام کیا ہے، من انا اور میں کون ہوں، مسمی میرا نام کیا ہے. جبرائیل نے کہا فتحیرت فی رد الجواب، کہا میں حیران ہو گیا اس کے جواب دینے میں کہ کیا جواب دوں، نیا نیا پیدا ہوا ہوں، نیا نیا آیا ہوں. پوچھ رہا ہے خدا من انتا، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے. کہا فتحیرت فی رد الجواب، میں متحیر ہو گیا، پریشان ہو گیا. اور بقی تو ساکنن، میں چپ چاپ، ظاہر سی بات ہے جواب ہے ہی نہیں تو چپ چاپ کھڑا ہو گیا، ساکت ہو گیا. بقی تو ساکتن، میں ساکت ہو گیا. عزیزان گرامی کا اس کے بعد کہتے ہیں ثم حضر ھذا الشاب فی عالم الانوار، اشارہ کیا مولائے کائنات کی طرف. کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ حاضر ہوا ایک نور عالم انوار میں سے، یہ جوان عالم انوار میں سے ظاہر ہوا. اشارہ مولائے کائنات کی طرف ہے. ثم حضر ھذا الشاب، کا یہ جوان حاضر ہوا فی عالم الانوار وعلمنی الجواب، اور اس نے مجھے جواب کی تعلیم دی کہ میں خدا کو جواب کیا دوں.
تو جو فرمایا آپ نے یہ روایت ہے، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہا جبرائیل نے کہا علمنی الجواب، کہا انہوں نے مجھے جواب سکھایا، فقال ھذا فقل ھذا، کہا اس نے کہا کہو، تو میں نے کیا کہا کہ انت رب الجلیل، یعنی کیا کہا اس جوان نے، کہا کہ جبرائیل کہو، تو جبرائیل نے کیا کہا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، اسمی جبرائیل، کہا تو رب جلیل ہے، تو سب سے بڑا پروردگار، کہا انا عبد الذلیل، کہا میں ذلیل بندہ، میرا نام جبرائیل ہے، کہا یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا، اس جوان نے سکھایا تو جانا کہ جبرائیل میرا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بعض لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لگتا روشنی کم ہے، بھائی علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جبرائیل کہہ رہے ابھی نیا پیدا ہوا تھا، خدا نے کہا بھائی تو کون ہے اور میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے، کہا میں تو جانتا ہی نہیں تھا، علمنی الجواب، کہا اس جوان نے مجھے جواب کو سکھایا، اور اس کے بعد میں نے کہا کیا کہا، اس نے کہا قل انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا کم عمر کا یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ روایت کے جملے ہیں، رسول اکرم جبرائیل سے بات ہو رہی ہے، کہا جب بتا دیا کہ یہ میرے معلم ہیں، انہوں نے بتایا تو میں نے بتایا تو رب ہے اور میرا نام جبرائیل ہے، کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا نبی نے کہا کم عمر کا یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فقال جبرائیل نے کہا انا للہ نجما، اے نبی اللہ کے لیے ایک ستارہ ہے، یطلع من العرش، جو طالع ہوتا ہے نکلتا ہے عرش سے، فی 30,000 عام، فی 30,000 سنۃ، کا وہ 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے، یطلع من العرش فی 30,000 سنۃ مرۃ واحدہ، یعنی جبرائیل جواب دے رہے ہیں کہ اے رسول اللہ، ان رسول نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا بس آپ یہ سمجھ لیجئے میری عمر اتنی ہے کہ انا للہ نجما، اللہ کا ایک ستارہ ہے، یطلع من العرش فی 30,000 سنۃ مرۃ واحدہ، کا 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ عمر پوچھی جا رہی ہے جبرائیل کی، کا 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ اس کے بعد فقال جبرائیل نے کہا قد شاہدتہ طالعا، کہا میں نے اس کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے 30,000 مرہ، 30,000 مرتبہ۔ تو جو فرمایا آپ کیا سن رہے ہیں جامع گرامی، یہ ہے ولایت حیدر، آپ کیا فضائل سن رہے ہیں، یہاں جبرائیل فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر اتنی ہے۔ کہا میری عمر کا چھوڑیے، ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں جبرائیل میں نے 30,000 بار دیکھا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، کہا میں اتنا بڑا ہوں۔ اس کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم نے فرمایا اے جبرائیل اگر تم اس ستارے کو دیکھ لو گے تو حل تارے کو پہچان جاؤ گے، یعنی کتنی مرتبہ؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، 30,000 بار دیکھا ہے۔ اب رسول اکرم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم ہر تارے کو ہو، کیا تم اس کو جان لو گے اس ستارے کو؟ اے جبرائیل کہہ رہے کیف لا اعرف، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے 30,000 بار دیکھا ہے، میں اس ستارے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا، میں کیوں نہیں پہچان سکتا، میں نے اتنی بار دیکھا ہے۔ کہا جو مرتبہ تھا فقال النبی لعلی علیہ السلام، پھر اس کے بعد فرمایا کون؟ رسول اکرم نے، مولا کائنات بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال النبی لعلی علیہ السلام یا علی خذ الامامۃ من جبہتک، اے علی اپنے امامے کو اپنی پیشانی سے ہٹاؤ۔ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول اکرم فرمانے کتنی عمر ہے؟
30,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل نے 30,000 بار دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں رسول کیا اس ستارے کو دیکھ لے تو پہچان جاؤ گے؟ کہ کیف لا اعرفہ، کیسے نہیں پہچان سکتا؟ کہ اس مرتبہ کہتے ہیں علی سے، اے علی اپنے عمامے کو ذرا ہٹاؤ تو۔ کہ جیسے ہی علی نے فلما کشفہا، کہ جیسے ہی علی نے عمامے کو ہٹایا، رہا جبرائیل نے اس ستارے کو دیکھا، رہا فی جبہۃ علی ابن ابی طالب، کہ اس ستارے کو مولا کائنات کی پیشانی میں دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ ستارے کو پیشانی میں دیکھا، یعنی علی کا مرتبہ جانتے ہیں، اس کو چاہنے والے فیضان گرامی وقت زیادہ ہوتے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ جو بھی دشمنیاں تھیں مولا کائنات سے، سب سے بڑی دشمنی چونکہ فضائل مولا کے بہت حسد کرتے تھے آل رسول سے، اس کے بعد جو حسد رہا ان کا اہل بیت کے بعد شیعان اہل بیت سے فضائل پہ حسد کرتے تھے، بعد میں شیعوں پہ حسد کرتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نور الہی پوری کائنات میں روشن ہو، مگر خدا ہے وہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا۔ فیضان گرامی آپ نے سنا مولا کائنات کا مرتبہ سنا، جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، جن کے حال کی محبت میں دنیا کو پروان چڑھایا گیا۔ آج جنہوں نے انسانوں کو انسان بنایا وہ عرب کے بدوق، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ظلم و بربریت پہ ناز کیا کرتے تھے، کا انہیں ایماندار بنایا، انہیں انسان بنایا، لیکن اور اتنی محنت کرنے کے بعد اپنے کام کا صلہ نہیں مانگا۔ عزیزوں، رسول نے انسان بنانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنا پتھر مارتے تھے کفار کہ پنڈلیاں زخمی ہو جاتی تھی اور نالے میں مبارک خون سے بھر جاتی تھی اور رسول گر جایا کرتے تھے۔ اتنا کام کرنے کے بعد بھی ذرہ برابر اجر نہیں مانگا، اور جب لوگ جمع ہوئے، یا رسول اللہ جب انسان بنے کچھ لوگ جمع ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمت کی ہم کو انسان بنانے میں، آپ نے بڑی محنتیں اٹھائی ہیں، آپ اپنے کام کا بدلہ لے لیجیے۔ اوپر سے آیت آئی، خدا نے کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ دیکھو میں اپنی زحمتوں کا تم سے کچھ صلہ نہیں چاہتا، بس ایک صلہ چاہتا ہوں، میری آل سے محبت کرو، میرے اہل و عیال سے محبت کرو۔ ہاں عزیزان گرامی، محبت کا صلہ دیا۔ یہ جو انسان بن گئے تھے، رسول نے کچھ نہیں مانگا اپنی زحمت کا، صرف یہ مانگا کہ اہل بیت سے محبت اختیار کی جائے۔ ہاں محبت دی گئی، امام حسن کو زہر کے نام پہ محبت دی گئی، امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ امام حسین جب قریب آئے تو بھیا کا جب یہ حال دیکھا، اب امام حسن کا تذکرہ آیا تو آپ کا ذہن کربلا پہنچ گیا ہو۔ جیسے ہی بھیا کو دیکھا اور بھیا کے سینے سے نکلتے ہوئے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، ارے حسین گریا کرنے لگے میرے بھیا، یہ میں آپ کا کیا حال دیکھ رہا ہوں۔ اور امام سے محو گفتگو ہوئے، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا عبد اللہ، اے حسین تیرے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ ارے ایک مرتبہ حسین طرف گئے، آپ ایسے عالم میں یہ بات کر رہے ہیں گویا حسین حسن بتانا چاہ رہے ہیں اے حسین آج میرے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، مگر کربلا آئے گی، وہاں پہ تیرے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 7 محرم آ گئی ہے، آج یتیم حسن کا ماتم ہونا ہے، آج یتیم حسن ہے، اور ان میں 30 سال کی قریب عمر میں امام قاسم جناب قاسم یتیم ہو گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنی محبت سے امام حسین نے فرمان
قربان چڑھایا ہے، 13 سال کا سن ہے، ماں نے کتنے ارمانوں سے پالا ہے۔ آپ یہاں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچہ جب 12 کراس کر لیتا ہے، جب 13-14 میں پہنچ جاتا ہے تو عزیزان گرامی ماں کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں۔ ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میرا بیٹا ایسے ہی رہتا بڑھتا چلا گیا تو میں اس کے اچھے سے لیے ایک اچھی سی دلہن لے کر آؤں گی، اس کی شادی کروں گی۔ یہ فطری بات ہے، یہ عام خواتین کا دل کا ارمان ہے جو اپنے بچوں کے لیے وہ یہ سب سوچتی ہے۔ عزیزان گرامی ام فروا بھی تو ایک عورت تھی، ام فروا بھی تو کنیز سیدہ تھی۔ ارے جب وہ قاسم کو دیکھتی تھی تو امام میں حسن نظر آتے تھے، ارے جب قاسم کو کلیجے لگاتی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی یہ ام فروا کا چاند ہے، اور جب شب عاشور آئی ہے اور فہرست سے شہادت پڑھی جانے لگی اور امام نے شہادت نامہ پڑھا، ہاں عزیزان گرامی اس کے بعد سب کا نام لیا، ارے حبیب کا نام آیا، مسلم کا نام آیا، اس طریقے سے شہیدوں کے نام آ رہے تھے، ارے جناب قاسم کا نام نہ آیا۔ ایک مرتبہ قاسم گھبرا گئے کہ اے چچا جان کیا میرا نام شہادت نامے میں نہیں ہے؟ ارے حسین تڑپ گئے، ارے کہتے تو کیا کہتے، ارے بھیا کو اس حالت میں دیکھا، ارے تم تو حسن کی نشانی ہو، ارے حسین یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ حسن کی نشانی پامال کر دی جائے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی امام حسین نے بھی بڑے ارمانوں سے پالا تھا، امام میں حسن کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ارے ام فروا کے بیٹے جناب قاسم نے اس طریقے زندگی گزاری اور کہاں کہاں سبق حاصل کیا۔ ارے یہ علی اکبر کے شاگرد تھے، عباس علمبردار کے شاگرد تھے۔ ہاں عزیزان گرامی جب یہ نام شہادت نظر نامہ پڑھا جانے لگا اور اس کے بعد جناب قاسم نے کہا، ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آج تک تاریخ میں کسی نے بھی موت کا ذائقہ نہیں بجایا، یہ حسن کا شجاع ترین بیٹا ہے۔ اس نے کہا اے امو جان ارے یہ جو موت ہمارے نزدیک ارے یہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، ارے جب یہ بیٹے کا حوصلہ دے گا۔ ہاں عزیزان گرامی شب عاشور آئی ہے اور بیویاں کیسی مائیں ہیں کربلا کی، واقعی سلام کرنے کا دل کرتا ہے، جناب سیدہ سے کتنی محبت کرتی ہے کہ حسین پہ آنچ نہ آئے، اپنی اولاد قربان ہو جائے۔ ارے شب عاشور ہے، اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اے میرے لال ارے دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے پہلے علی اکبر چلے جائیں، ارے ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے پہلے اولو محمد چلے آئے۔ ارے بنی ہاشم ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، جناب زینب اولو محمد کو سمجھا رہی ہے، اے اولو محمد ارے ہمارے آقا پہ بہت ہی غمناک دن ہے، ایسا نہ ہو جائے علی اکبر مار دیے جائے اور تم دونوں زندہ رہ جاؤ۔ ارے جناب قاسم سے فروا گفتگو کر رہی ہے کہ یہ مت سوچنا کہ ارے تمہارا بابا نہیں ہے، اے قاسم ارے حسین پہ جان کو فدا کر دینا۔ ہاں عزیزان گرامی انصار نے داد شجاعت پیش کیا، اب بنی ہاشم کی باری آئی اور یہ چھوٹا شہزادہ اپنے چچا کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے امو اے چچا جان اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، استاذنا ارے اجازت طلب کی، لیکن حسین نے جواب نہ دیا۔ ارے حسین جواب کیسے دے؟ ارے قاسم کو دیکھتے تھے تو حسن یاد آ جاتے تھے، اگر قاسم چلے گئے تو حسن کو کیسے یاد کریں گے؟ ارے قاسم واپس آئے مادر گرامی کے بعد، مادر گرامی سے گفتگو کی، اس کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ دمداری میں آنے کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو گھٹنوں میں رکھ لیا، ارے گھٹنوں میں رکھنا تھا۔ ایک مرتبہ احساس ہوا کہ ارے بابا نے کہا تھا کہ جب بھی میرے آقا پر تیرے بھائی حسین پر ارے جب بھی مصائب کا دن آ جائے ایک قاسم تم ہماری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ارے وہ تعویذ لے کر دوڑے کہ اے چچا جان یہ تعویذ پڑھ لیجئے۔ ارے جیسے ہی حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، ارے گلے سے لگایا چوما، امام حسن کا چہرہ یاد آ گیا، باقاعدہ ابھی تک جو مقتل میں لکھا گیا، ارے قاسم کو کلیجے سے لگایا وغشی علیہما،
ارے یہ دونوں کے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ارے جب ہوش آیا ہوگا تو ایک مرتبہ امام نے کہا ہوگا اے قاسم، ارے میں تمہارے بدن سے اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ ارے قاسم نے کہا ہوگا اے چچا جان، ارے میں آپ کے گلے سے اپنے بابا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے ذرہ برابر ارے میرے بابا کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ 13 سال کا نوجوان جانے کے لیے تیار ہے، قد اتنا چھوٹا ہے کہ گھوڑے پہ سوار کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امامے کو سر پہ رکھا اور کردہ جو پہنایا گیا تھا، امام نے کردے کے بٹن کو کھول دیا۔ ارے کوئی ظالم رحم کھا جائے کہ ارے یہ یتیم بچہ ہے، اس کے اوپر رحم آ جائے، حسینوں کو اوپر چڑھا دیا اور کردے کو چاک کر دیا اور گھوڑے پہ بٹھایا۔ اے جوانوں، جناب قاسم کا پیر ارے رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، قد اتنا چھوٹا تھا، لیکن یہ شیر کا بچہ ہے، یہ شیر ہے کہ یہ عباس علمبردار کا شاگرد ہے۔ ارے لڑنے کے لیے گیا اور جانے کے بعد رجس پڑتا ہے، ارے تم جانتے کون ہو؟ ارے میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، ارے میں حسن ابن علی ہوں، اور میرے بابا کو برا کہنے والے ارے آج اس کے بچے سے لڑ کر دکھاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب قاسم ہے اور لوگ آ رہے ہیں، جو بھی آسا تھا جناب قاسم اسے واسطے جہنم کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے ارزق شامی نام کا پہلوان کا وہ مقابلے میں آنا چاہتا تھا، کہ اس کے لیے تو میں کافی نہیں ہوں، کہ میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں۔ ارے 4 بچے بھیجے، جناب قاسم نے اسے واسطے جہنم کیا، اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہوا اور جناب قاسم نے دیکھا یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، یہ 1000 آدمی کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو، ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں ارے میں مقابل کا ہوں یا نہیں ہوں، مگر تم بڑے بہادر ہو، تمہارا تو تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی تسمے کی طرف جھکا، قاسم نے اسے واسطے جہنم کیا۔ ارے فوج اشکیا سے آواز آئی، ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اگر لڑتے رہے اکیلے لڑتے رہے تو ہماری فوجیں ختم ہو جائیں گی، اگر مارنا ہے تو گھیر کے مارا جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے یتیم حسن کو گھیر لیا گیا۔ اب جو کوئی غریب نہیں آتا تھا، ارے جو پتھر باز تھے وہ پتھر سے مار رہے تھے۔ قاسم گھوڑے پہ ہے، جب پتھر لگا عزیزان گرامی، ایک ملعون چپکے سے آیا، آنے کے بعد ایک تلوار چلائی جو جناب قاسم کے سر پہ لگی۔ ارے جیسی تلوار کا لگنا تھا، ارے نیزے والے آگے بڑھے، یتیم حسن ارے فروا کا چاند ارے کربلا میں گم ہو گیا، اور جیسے ہی آواز آئی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان مدد کے لیے آئیے۔ ارے حسین تڑپ گئے، ارے میرے بھیا کی نشانی۔ ارے حسین دوڑے، علماء بیان کرتے ہیں اتنی تیز دوڑے، ارے مقتل میں جیسے ہی پہنچے، قاسم جو ہے زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ارے ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، جناب قاسم کے زلفوں کو پکڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قاسم کا گلا کاٹ لے۔ ارے حسین آگے بڑھ گئے، کہ حسین کے ہوتے ہوئے ارے قاسم کا گلا کون کاٹے گا؟ آنے کے بعد ظالم کو واسطے جہنم کیا، اس کے ہاتھ کو کاٹا، جب ہاتھ کو کاٹا اس نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، ارے وہ جو پورا قبیلہ آیا، سرانے حسین کھڑے ہوئے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کا اتنا گرد و غبار آیا۔ اب مقتل میں یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ارے ہوا کیا؟ ارے حسن کا چاند اس کربلا میں گم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ غبار بیٹھا، یہ دھول بیٹھی، امام حسین کو دیکھا گیا، وہ قاسم کے سرانے کھڑے تھے اور مرثیہ پڑھ رہے تھے، اے قاسم ارے تم نے مجھے آواز دی، مگر میرے آنے سے تمہیں کوئی فائدہ
نہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، آپ نے جملہ سنا نا، جب قاسم گرے تو آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اب مجھے نہیں معلوم کہ اپنے چچا کو بلا رہے تھے یا اپنی مادر گرامی کو بھروا کو بلا رہے تھے کہ اماں ہماری مدد کے لیے آئیے۔ ارے قاسم کو لے کے چلے، ابھی تک جب گھوڑے پہ قاسم گئے تھے تو رکاب تک نہیں پیر پہنچتے تھے۔ ارے وضع صدرہ علی صدر حسین نے اپنے سینے کو جناب قاسم کے سینے سے ملا دیا اور لے کر خیام گاہ کی طرف چلے۔ اے عزیزو، ابھی میں نے جملہ کہا جب گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو رکاب تک پیر نہیں پہنچتے تھے۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے جیسے ہی قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور خیام گاہ کی طرف چلے تو جناب قاسم کے پیر ارے زمین پہ کھد دے رہے تھے۔ ارے گھوڑوں کی ٹانپوں سے قاسم اتنے پامال ہو گئے کہ پسلیوں نے سانس چھوڑا، جوڑ نے سانس چھوڑا۔ ارے قاسم کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ حسین کے ساتھ زمین پہ کھد دیتے ہوئے بسایا الذین